آتے ہی خان صاحب نے کہا کہ ہاں جی نہیں کیسے ہو آپ پہنچ گئے ہو. میں نے کہا جی پہنچ گئے. تو پھر خان صاحب کو میں نے پوچھا کہ کیا پوزیشن ہے. تو خان صاحب نے بتایا ٹھیک ہے. میں نے کہا نہیں پھر بھی اندر کیسا رکھا ہوا ہے, کیا صورتحال ہے. انہوں نے کہا کہ اندر کی صورتحال یہی ہے کہ رات کو بارش آئی ہے اور بڑا اندر پانی آیا ہے یار. زیادہ بارش تو نہیں آئی, زیادہ پانی آیا نہیں وہ بلاول صاحب والا تو نہیں میں کہتا کہ زیادہ بارش جو بھی ہوئی ادھر. سمپلی میں نے پوچھا جو انہوں نے بتایا ایگزیکٹ ورڈ. اور پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ کھانے کا کیا پوزیشن ہے. تو انہوں نے کہا کہ کھانا جو ہے وہ دال ہے اور کوئی نہیں ٹھیک ہے جو بھی ہے کوئی ایشو نہیں ہے, جو دال دینی ہے مجھے کوئی نہیں کھانے سے. تو میں نے کہا جی اور پھر کوئی اندر کوئی اخبار وغیرہ کوئی وہاں پر ٹی وی ہے. انہوں نے کہا کوئی وہاں پہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں. کنڈیشن بھی نہیں تھا. نہیں ایئر کنڈیشن کیا, میں نے پوچھا میں نے کہا کولر پنکھا. انہوں نے کہا نہیں وہ بھی نہیں ہے. اچھا تو سمپل پنکھا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے بھی بڑی جو ہے وہ ہوتی ہے جان نماز جو ہے وہ بچھائی نہیں. میں نے کہا کتنا سا کمرہ, کہتے ہیں اس سے بھی آدھا ہے وہ یہاں پہ میں سوتا بھی ہوں, پھر وہ نماز بچھانے کے لیے اسے شاید کور کرتے ہیں یا اس طرح سے صورتحال ہے ان کے ساتھ ادھر. اور انہوں نے بتایا کہ میں نے کہا جی آپ کوئی آتا ہے ملنے کے لیے ان میں سے یا کوئی. انہوں نے کہا نہیں اکیلے ہی زیادہ ٹائم ہوتا ہے اور مجھے قرآن پاک پڑھنے کا جو ہے وہ موقع مل گیا, میں اپنی نماز جو ہے وہ ادا کرتا ہوں. لیکن آپ مجھے بتاؤ کہ باہر کی کیا پوزیشن ہے, ورکرز کیسے ہیں لوگ. انہوں نے کہا کہ اسپیشلی جا کر سلام پیش کرنا ان لوگوں کو جو لوگ گرفتار ہیں, جو لوگ اس وقت اندر ہیں, لیڈرز جو ہمارے پی ٹی آئی کے اور جتنے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دینے کی وجہ سے گرفتار ہوئے یا اس کے علاوہ بھی جن کے ساتھ اذیتیں. ایک بندے کا انہوں نے جو ہے وہ نام جو ہے وہ لیا جو ٹاپ لیڈرز جن کا نام انہیں یاد تھا, یعنی کہ 10 15 20 نام تو انہوں نے مجھے ویسے لکھوائے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ ہر ایک بندے کا جا کے میری طرف سے دینا اور کہنا کہ صرف 2 راستے ہیں یہاں پر, ایک غلامی کا ہے اور ایک آزادی کا ہے. تو یہ راستہ انہوں نے خود چوز کرنا ہے. تو لہٰذا جو ہے غلامی کبھی نہ میں چوز کروں گا, مجھے ڈی کلاس میں رکھ دیں اور میں رہنے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس طرح سے میری ہمت جو ہے ختم کر دیں گے, تو ایسا ممکن نہیں ہے. میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں, مجھے ڈی کلاس میں رکھ دیں. انہوں نے نہیں کہا کہ آپ جا کے درخواست دیں. یہ درخواست پہلے سے ہی کل صبح ہی فائل ہم نے کر دی تھی لیگل ٹیم نے. اور ایک اپلیکیشن یہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ فیسلٹیز کے لیے درخواست ہے نا, انہوں نے ایک لمحے کے لیے ان کی اجازت کے بغیر منظوری کے بغیر یہ درخواست ڈال دی. بالکل ڈالنی چاہیے تھی کیونکہ قانون کے مطابق ان کو جو ہے وہ سہولیات ملنی چاہیے. بطور سابق وزیر اعظم ان کا حق ہے. اور انہوں نے نہیں کہا ایجوکیشن وائز بھی جو ہے وہ دیکھیں وہ ساری چیزیں تو ہے نا, لیکن انہوں نے یہ جو پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے, اپلیکیشن بھی جو دی ہے وہ میری طرف سے ہے, ان کی طرف سے نہیں ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے. انہوں نے آپ کو اٹارنی دے رکھی تھی نا, اور انہی کاموں کے لیے دے رکھی, تو ان کو پتا تھا کہ یہ چیزیں بھی ہوں گی بیچ میں. دیکھیں جب یہ خان صاحب کی 9 مئی کو گرفتاری ہوئی اس سے پہلے یہ میرے پاس اٹارنی تھی, کیونکہ کیسز اتنے تھے, ہر روز پٹیشنز فائل کرنی ہوتی تھیں ہائی کورٹ کے اندر اسلام آباد میں اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر مختلف تھے, تو مختلف جگہوں کے اوپر پیش ہونا ہوتا تھا. تو جس وجہ سے ہمیں پرابلم ہوتی تھی وہ بایو میٹرک کے حوالے سے جو چیف صاحب کہتے تھے کہ آپ خود آئیں, تو وہ اٹارنی اس وجہ سے لی تھی. یہ نہیں صاحب نے آپ کو اٹارنی واپس لینے کا, یہ درخواست واپس لینے کا کہا آپ کو سپرنٹینڈنٹ جیل سے سہولیات کی؟ نہیں دیکھیں درخواست تو میں جب وہاں سے نکلا ہوں اس وقت میں نے دی ہے, اور جب ان سے ملاقات میری ہو گئی ہے, کیونکہ درخواست پہلے ہی تیار کر کے رکھی ہوئی تھی اور فائل کے ساتھ ان کی مرضی سے ہوئی نا, ان کو پتا تھا کہ آپ یہ درخواست دینے والے ہیں, یا پھر بھی آپ نے ان کو نہیں بتایا؟ نہیں بتایا ضرور ہے کہ ہم نے یہ فائل کی آپ کی ایکسیس کے حوالے سے, اور آپ کو جو ہے یہ کلاس جو ہے ایک کلاس دینی چاہیے. انہوں نے یہ جو ہے اس کے اوپر دیکھیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا کہ میں کب آ رہا ہوں باہر, یا میں میرے کیسز کے حوالے سے کیا بن رہا ہے, یا میں میرے کیسز کو چیلنج کیا, یہ ایک سوال انہوں نے نہیں کیا. اور جو میں بتاتا تھا تو خان صاحب مطلب یوں سن لیتے تھے, یوں آگے سے نہیں کیا شکر اچھا اگر انہیں ایک کلاس مل گئی تو اللہ کا شکر ادا کریں. نہیں یہ بالکل نہیں, دیکھیں اللہ کا شکر ہم بھی ادا کریں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ قانونی طور پر ان کا حق ہے. اور دوسرا یہ جو ہے میں نے جو ان کو دیکھا ہے کہ ایک لمحے کے لیے انہوں نے اپنی فکر نہیں کی کہ میں یہاں پر ہوں, یا وہ باہر کے پوچھتے رہے. وہ الیکشن کا میں نے انہوں نے بتایا, میں نے کہا جی جو الیکشن ہے وہاں پر ہوا ہے پشاور میں تو پی ٹی آئی جیتی, اس پہ بڑا خوش ہوئے ہیں. اور
جو ہے انہوں نے اسپیشلی جو میسج دیا ہے لوگوں کے لیے، یہ ذرا 3-4 دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے، اور کلاس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ صرف آپ یہ جملہ بولیں کہ مجھے ڈی کلاس میں بھی رکھنا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اچھا اینی وے انہوں نے ڈی کلاس کے لیے درخواست تو نہیں سپرنٹینڈنٹ جیل کو دینے کا کہا کہ مجھے ڈی کلاس دی جائے؟ دیکھیں میں نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ قانونی طور پر ان کا حق ہے اور وکلاء کی طرف سے دی گئی ہے، اور ان کو بتایا ضرور گیا ہے کہ ہم نے درخواست جو ہے ہائی کورٹ کے اندر بھی دی ہے اور یہاں پر بھی دیں گے، لیکن انہوں نے اس کے اوپر کوئی آگے سے ریئیکشن نہیں دیا کہ اچھا بڑا زبردست ہے، فوراً نکالو یار. اچھا یہ بتائیں کیونکہ وہ زندگی میں پہلی بار جیل گئے ہیں اور انہوں نے ایسی جیل دیکھی اور ایسا جیل کا ماحول دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا دوسرے قیدیوں کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ کن حالات میں یہاں رہ رہے ہیں، عام مجرم ہیں، جو عادی مجرم ہیں. ظاہری بات ہے جو عادی مجرم ہیں وہ بھی ہیں تو انسان نہ، ان کو بھی تو دیکھیں جب بندہ کسی جگہ کے اوپر خود قید ہوتا ہے اور اس کے پہلی دفعہ جاتا ہے جو اس طرح سے وہ مزید جو ہے وہ عزیتیں دی جاتی ہیں روٹین کے مطابق، اگر جیل ہو تو ایک الگ چیز ہے، اگر سی کلاس کے اندر بھی آپ نے رکھنا ہے تو یہ سی کلاس کے اندر بھی نہیں ہے کہ آپ وہاں پر کیڑے اور مکھیاں اور وہ اس طرح سے اگر وہ ہیں وہاں پر، تو ان کو چاہیے کہ وہاں پر سپرے کریں، پانی کی صحیح سہولت ہونا چاہیے، نماز پڑھنے کے لیے اتنا کمرہ تو ہونا چاہیے کہ وہ نماز پڑھ سکیں. اچھا نہیں بھائی یہ بتائیے گا کہ حبیب اکرم صاحب نے ایک ولاگ کیا ہے جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب عمران خان کو اٹک جیل لے جایا گیا تو اس وقت قیدیوں نے کافی نعرے بازی کی، تو اس پہ کوئی آپ کی ان سے بات ہوئی یا انہوں نے کوئی احوال بتایا کہ جب ان کو شفٹ کیا گیا تو کیا صورتحال تھی؟ نہیں، شفٹ کے حوالے سے مجھے بتا رہے تھے کہ پہلے وہ اڈیالہ جیل لے کے جانا چاہ رہے تھے، تو بعد میں ان کا پروگرام بنا ہے یہاں پر لے جانے کا، شاید اس لیے کہ وہاں پر رہے اور بی کلاس نہیں خیر ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اڈیالہ جیل لے دو، یہ تو ہم درخواست بھی ہم نے دی ہے اور وہ قانونی طور پر انہیں وہاں پر لینے جانا چاہیے تھا کیونکہ کیس جو ہے یہاں کا ہے اور اس میں سزا ہوئی ہے، تو وہ کیا ریزن ہے، کوئی سیکیورٹی کا بھی خدشات نہیں ہے وہاں پر. تو ویسے ہی جو اٹک جیل ہے اس کے بالکل پاس آپ کو بھی نہیں گزرنے دیں گے کہ وہاں پر آپ جا کے ویڈیو بنائیں جس طرح سے آپ کھڑے ہیں، یہ بھی اجازت نہیں ہے. صحافیوں کو وہاں پر مجھے پریس کانفرنس بھی وہاں پر نہیں کرنے دی گئی، میں پھر یہ بار روم کے اندر گیا ہوں جو وہ جو اٹک جیل کی ویڈیوز آئی تھی کہ کئی ہزار بندے اکٹھے ہو گئے، وہ جعلی ویڈیوز تھی. میں نے تو وہ ویڈیو نہیں دیکھی، لیکن دفعہ 144 وہاں پر لگا کر باقاعدہ طور پہ ہر بندے کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ وہاں پر کوئی کراؤڈ اکٹھا نہیں ہوا. کراؤڈ میں نے نہیں دیکھا، میں جس وقت وہاں پر گیا ہوں اس وقت کوئی کراؤڈ نہیں تھا کیونکہ کسی کو ادھر جانے کی اجازت نہیں تھی، اور جو لوگ اگر گئے بھی ہیں تو انہیں گرفتار کر لیا گیا. ہم گئے ہیں وہاں پر، کھانا ہم نے کھایا، واپسی پر میجر طاہر صادق کے گھر، تو اس کے گھر